अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। मुल्तान से बड़ा अजीबो गरीब किस्म का वाक़या पेश आया है। बड़ी नौयत इसकी डिफरेंट सी है। 11 दिसंबर को शौहर अपने घर के एक करीबी प्राइवेट क्लिनिक पर जाता है और जाकर ये कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं अभी घर आया हूँ, मेरी बीवी को पिछले 2-3 दिन से बुखार है। तो मैं घर आया हूँ तो मैंने देखा है कि वो तो हिल ही नहीं रही, बेहोश पड़ी है। तो ज़रा आके जल्दी से चेक करें, उसको क्या हो गया, उसको ठीक करें। अच्छा, डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है। डॉक्टर फौरन इसके साथ भागता है, इसके घर आता है, आकर बीवी का मुआयना करता है, तो फिर कहता है कि इसकी सांस भी नहीं चल रही, इसकी धड़कन भी नहीं चल रही, ये फौत हो चुकी है। शौहर कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको अस्पताल ले जाता हूँ, वहां ये बच जाएगी। तो डॉक्टर कहता है कोई फायदा नहीं है, उसका कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा। और फिर उसके बाद ये चीखें मारने लगता है, ये रोने लगता है, अपने ससुरालियों को कॉल करके बताता है सारी बात का, और फिर मैयत को एम्बुलेंस में डाल के अपने ससुराल चला जाता है और उनको कहता है कि मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। अब जैसे ही ये ससुराल पहुंचता है तो घर वाले सारे जब दिखते हैं तो घर में को आराम बरपा हो जाता है, चीखो पुकार रोना धोना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा, एक बहुत बड़ी बात है। खैर, तदफीन की तैयारियों के लिए सबसे पहले इसके गुस्ल की तैयारी की जाती है। गुस्ल की तैयारी करने के बाद गुस्ल देते हुए वालिदा, इस लड़की की वालिदा ये देख लेती है कि इसकी गर्दन पर हाथों के उंगलियों के कुछ निशानात मौजूद हैं। वालिदा जो है वो जब ये देखती है तो अपने दामाद को कहती है तुम झूठ बोल रहे थे कि इसको बुखार है और मैं अभी घर आया तो ये बेहोश पड़ी थी, ये सब तुम ड्रामा कर रहे थे मेरे साथ। तो आगे से ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 15 को कॉल करते हैं, नफरी आ जाती है और नफरी को जब सारी बात ये बताई जाती है ससुराल की जानिब से, तो सबसे पहले वो दामाद को वहीं पे पकड़ के बिठा लेते हैं पुलिस की गाड़ी में, और फिर इस मैयत को अस्पताल शिफ्ट किया जाता है ताकि इसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। और फिर जनाब इसके बाद शुरू होता है मरहला तफ्तीश का। शौहर ये कहता है कि जी मैंने इसे कत्ल किया है। अच्छा, अब किसी भी कत्ल में हम वजह अनाद को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और देनी भी चाहिए। वजह अनाद इस केस की ऐसी है, इतनी अजीबोगरीब है कि कम से कम अगर आप मेरी राय लें तो मैं ये कहूंगी कि मैंने पहले इस वजह से होता नहीं देखा जिस पर ये वकुआ है जिस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत अजीबोगरीब सी वजह है जो मैं आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, पर डिटेल से बताऊंगी ताकि मजीद घर ना उजड़े, ना बर्बाद हो, ना खराब हो। डिटेल्स की तरफ आते हैं तो जनाब ये वाकया पेश आया है मुल्तान में। मुल्तान में जलालपुर पीर वाला एक इलाका है, वहां पर रहती है फैमिली। घर के सरबरा का नाम गुलाम शबीर और गुलाम शबीर की बीवी का नाम है कलसूम बीबी। इनकी बेटी है रेहाना। आज से 5 साल पहले वालिदैन ने रेहाना की शादी कर दी एक मोहम्मद मदनी नाम के लड़के के साथ, और ये जो लड़का है ये फैमिली में से नहीं है, ये रिश्तेदार तो है ही नहीं, ना ये दोस्त अहबाब में से है, बल्कि एक रिश्ते वाली खातून है, वो रिश्ते करवाती है। उससे ये कहा था कि अच्छा सा कोई रेहाना के लिए रिश्ता बताओ। रेहाना ने 2-4 रिश्ते दिखाए जिसमें से मोहम्मद मदनी जो है वो वालिदैन को पसंद आया, तो फिर यहाँ पर बातचीत पक्की हुई और फिर खैर से शादी भी हो गई। मोहम्मद मदनी मुल्तान का इलाका पुरानी बक्कर मंडी में किराए के घर में लेकर अपनी बीवी के साथ जिंदगी का आगाज करता है, और जिंदगी जो है वो बड़ी बेहतरीन शादीशुदा लाइफ अच्छी खासी गुजर रही है। दोनों मियाँ बीवी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। शादी के बाद अल्लाह ताला इनको 3 बच्चे अता फरमाते हैं। पिछले कुछ अरसे से इनके आपस में मियाँ बीवी के कुछ अनबन झगड़े मसले मसाइल शुरू हुए। अब ये मसले मसाइल जो हैं ये असल में इस केस में वजह अनाद है, जो मैं आपको ढके छुपे लफ्जों में बताऊंगी ताकि फिर वही बात कि मेरी भी इज्जत रह जाए। अब होता क्या था, जब भी मदनी अपनी बीवी को बुलाता तो बीवी टाइम ना देती, सही से जवाब ना देती, इंटेंशन ना देती। मदनी को महसूस होता कि मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे फारिग करा रही है। जब भी मदनी कोई ना कोई किस्सा छेड़ता तो इसकी तवज्जो ही नहीं होती थी। जब मदनी अपनी बीवी के पास आता तो इसको शौहर वाला हक इसका ना देती। अब इस बात पर इनके झगड़े शुरू हुए और बढ़ते चले गए, और अब आके हालात कुछ इस तरह के हो गए थे कि मदनी का ये कहना है कि ये जानबूझ के हमारे कमरे से, यानी जो मियाँ बीवी का कमरा था, वहां से निकल के दूसरे कमरे में जाके सो जाती है जहाँ में बच्चे होते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं मना किया, लेकिन ये नहीं हट रही थी इस बात पे। अब आहिस्ता आहिस्ता तो कभी कभार क्या इसने रूटीन बना ली कि सोना ही इसमें उधर होता था। मैंने पूछा रेहाना क्या बात है, क्या मामलात हैं, तुम उखड़ी उखड़ी बिखरी बिखरी, ना मुझे टाइम देती हो ना मुझे पास आने देती हो, कहीं और तो नहीं तुम फिट हो गई। मैंने इसको ये बात पूछी तो इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, फजूल बातें आप क्यों करते हैं कि मैं कहीं और फिट हो गई हूँ, बच्चों की माँ हूँ,
میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، کمزوری ہے، تھک جاتی ہوں، بچوں کے سارا دن کام کرتی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، اس وجہ سے اب میں وہ تو نہیں رہی نا جو پہلے والی تھی، جس پر یہ کہتا ہے جھوٹ کم بولو، مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ تم فٹ کدھر ہوئی ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جس پر یہ مجھے کہتی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے فون کر کے یہ ساری کی ساری بات بتائی اپنی ساس کو اور ان کو کہا کہ مجھے ریحانہ اپنے پاس نہیں آنے دیتی، نہ مجھے پاس بیٹھنے دیتی ہے، نہ مجھ سے بات چیت کرتی ہے، اس کو پوچھیں کیا معاملہ ہے اس کا، کدھر فٹ ہو گئی ہے۔ تو میری ساس نے کہا کہ تم الزام مت لگاؤ میری بیٹی پر کہ وہ کہیں فٹ ہو گئی ہے، البتہ جو مسئلہ ہے تم لوگوں کا میں وہ ضرور پوچھوں گی ریحانہ سے اور اس کو سمجھاؤں گی بھی۔ موبائل تو تم نے آج تک لے کے نہیں دیا تو اس نے کہاں فٹ ہونا ہے۔ اب یہ آپس میں ان کی بات چیت ہوئی، فون بند ہو گیا۔ یہ اپنی طرف سے دل ہی دل میں سوچنے لگا چلو اب تو میں نے بتا دیا ہے ساس کو، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہ پڑا، نہ شوہر کو اس کا حق دیا، نہ بات چیت ہوئی بقول مدنی کے، اور نہ ہی ساس نے اپنی بیٹی کو کچھ سمجھایا۔ 11 دسمبر کی رات کو 9:30 بجے میں باہر سے جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ریحانہ جو ہے وہ روز کی طرح آج بھی بچوں کے کمرے میں گم سم سوئی پڑی ہے گہری نیند۔ میں نے غصے سے آواز دی، اٹھی، میں نے کہا کھانا دو۔ یہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی میں نے اس کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے اس کو پھول گھسیٹا غصے میں۔ آپ گھسیٹتے گھسیٹتے جھنجھوڑتے ہوئے یہ بھی بولنے لگی، اس کو بھی غصہ آیا اور اسی طرح سے ہماری شدید قسم کی لڑائی ہوتی گئی اور جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تمہاری ماں نے تمہیں سمجھایا نہیں؟ میں نے تو اس کو بھی بتایا تھا کہ اس کو سمجھاؤ، یہ کیا حرکتیں اس نے کرنی شروع کر دی ہیں، کدھر یہ فٹ ہو گئی ہے۔ تو آگے سے ریحانہ نے مجھے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کیوں میرے اوپر الزام پہ الزام لگاتے ہیں اور فضول باتیں آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور میری ماں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، نہ سمجھایا، نہ بتایا، اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی میری۔ کہتا اچھا تو اس کا مطلب ہے پورے کا پورا کنبہ ہی خراب ہے، تم مجھے سیدھی طرح بتاتی ہو کیا چکر چل رہا ہے بھائی، تمہارا معاملات کیا ہیں، یا پھر میں تمہیں کسی اور طرح سے پوچھوں؟ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں، جان کیوں چھڑواتی ہو تم مجھ سے، منع کیوں کرتی ہو تم مجھے، پاس کیوں نہیں آنے دیتی تم مجھے۔ اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے اور یہ بیوی کی خوب پٹائی لگانے لگ گیا، مارتے مارتے بیوی کا گلا دبا دیتا ہے، اور اسی جھگڑے میں، اسی مار کوٹائی میں بیوی کا گلا دبانے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ غصے میں ہوا، ارادتاً نہیں ہوا، بیوی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پانی پلایا، اٹھایا، ہلایا، پر وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، وہ کیسے اٹھتی اور کیسے پانی پیتی۔ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر ڈاکٹر سے یہ کہا کہ میں گھر سے باہر تھا، ابھی آیا ہوں تو دیکھا ہے کہ بیوی بے ہوش پڑی ہے۔ گھر آئیں جو میں آپ کو آغاز میں سب بتا چکی، ڈاکٹر آیا، چیک کیا، فوت ہو چکی، سسرال کو فون کیا، سسرال میت لے کر گیا۔ یہی رام کہانی سسرال کو بتائی۔ غسل دینے کے دوران ماں نے دیکھ لیا کہ گلے کے اوپر انگلیوں کے ہاتھوں کے نشان ہے۔ 15 کی کال کی جاتی ہے اور پھر جناب پولیس آ جاتی ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ آتی ہے جلال پور پیر والا تھانے کی پولیس، چونکہ ان کا گھر تھا جہاں، وہاں پر یہی تھانہ لگتا تھا۔ نفری آئی، ان کو وقوع بتایا تو نفری نے کہا کہ یہ جو وقوع ہے یہ چونکہ بکر منڈی میں پیش آیا ہے، گھر ان کا بکر منڈی میں تھا، تو ان کو تھانہ لگتا ہے سیتل ماڑی تھانہ، تو آپ سیتل ماڑی تھانے کو فون کریں، وہ لوگ آ جائیں گے، ہم بھی انفارم کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نفری واپس چلے گئی جلال پور پیر والا تھانے کی۔ پھر سیتل ماڑی تھانے کی نفری آئی، آ کے وقوع دیکھا، سنا، وہیں سے سب سے پہلے داماد کو پکڑا، پولیس کی گاڑی یعنی ڈالے میں ڈالا۔ اس کے بعد تھانے میں ایک 302 کا مقدمہ درج کیا گیا، جس کی مدعیہ والدہ بنی اور کلثوم صاحبہ نامزد یہ مقدمہ تھا، جس میں ملزم داماد محمد مدنی۔ اب وہ اس مقدمے میں یہ بتاتی ہیں کہ میرا داماد انتہائی شکی مزاج لڑکا ہے، میری بیٹی بہت کمپرومائزنگ تھی اور اسی وجہ سے، شک کرنے کی وجہ سے اس نے میری بیٹی کو کر دیا ہے۔ پولیس نے محلے داروں سے پوچھا اور محلے داروں کا یہ کہنا ہے کہ ریحانہ گھر سے بہت کم باہر نکلتی تھی، جب بھی نکلتی تھی تو برقع پہن کے نکلتی تھی، اور جیسے عمومی طور پر خواتین محلے میں آتی جاتی ہیں، اسی طرح سے ریحانہ محلے میں بالکل کہیں بھی نہیں آتی جاتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ یہ اس پورے کا پورا کیس ہے جو میں آپ کو بتا چکی۔ اب یہاں پر 2 ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ڈسکس کروں گی، تاکہ کم سے کم میرے اس ویلاگ سے کوئی سارے نہیں تو کم از کم کچھ لوگ تو سبق حاصل کریں اور معاملات نہ ہو تو میرا حق ادا ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، گھروں میں جب بھی عمومی طور پر جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے
جو شوہر ہوتا ہے نا وہ جا کے اپنے جو پرانے دوست ہوتے ہیں سالوں پرانے ان سے جا کے ڈسکشنز کرتا ہے، یار آج یہ ہوا ہے، آج یہ ہوا ہے، آج میری بیوی نے یہ، آج میری بیوی نے وہ، اور میجورٹی کیسز میں شادی کے شروع میں تو بہت ہی زیادہ یہ کام ہوتا ہے۔ پھر آگے سے وہ اپنی اپنی مینٹالٹی کے مطابق مشورے دیتے ہیں، ایسے نہیں ایسے کر، یہ نہیں کرنا وہ کر لے، ایسے کر لے، اس کو پوچھئے کیا مسئلہ ہے، وہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں جنرل بات کہہ رہی ہوں، پھر وہ جا کے جب اپلائی کرتا ہے نا بے وقوف نیا شادی شدہ لڑکا، پھر صحیح جنگ شروع ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں بیوی کی کہیں نہ کہیں شوہر کی، میں نہیں کہتی کہ ہمیشہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، دونوں کی طرف سے ہو جاتا ہے مسئلے مسائل یا مس انڈرسٹینڈنگ، تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو مسئلے مسائل کو حل بھی ان دونوں نے کرنا ہے، نہ دوست نے کرنا ہے، نہ سسرال نے کرنا ہے، نہ باہر والے نے کرنا ہے۔ جہاں پر آپ تیسرے بندے کو ڈالتے ہیں آپ کے مسائل کم نہیں ہوتے، آپ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ ایک بات اب اس معاملات میں بھی اسی طرح سے ہے کہ دوستوں کو بتاتا وہ آگے سے کہتا پوچھ اس کو کہاں سیٹ ہوئی ہے، تیرا حق ہے تجھے دیتی نہیں، اور یہ وہ فضول گفتگو۔ اس کیس میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ دیکھیں داماد نے بتایا تھا اپنی ساس کو فون کر کے کہ یہ مجھے پاس نہیں آنے دیتی، یہ مجھ سے بات نہیں کرتی، مجھے ٹائم نہیں دیتی، مینس کہ مجھے اگنور کر گئی۔ ساس کو چاہیے تھا اپنی بیٹی کو فون کرتی اور اس کو سمجھاتی اس بات پر کہ بیٹا یہ اس کا حق ہے، تم حق ادا نہیں کر رہی ہو، اس پر گناہ ہے۔ اس نے سمجھانا کیا تھا، اس نے بیٹی سے اس بارے میں ذکر بھی نہیں کیا، یہ بھی بتایا ہے مدنی نے تفتیش کے دوران کہ میری بیوی نے کہا تھا کہ اس نے تو مجھے ماما نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، فون ہی نہیں کیا۔ اب 3 بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں نا تو لڑکی بچی نہیں ہوتی، اس کو سب معاملات کا پتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ رویہ شوہر کو جھگڑے کی طرف غصے کی طرف لے کر آتا ہے۔ اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو بھی گئی تو والدین کا تو فرض ہے نا اپنی بیٹی کو بسانا ہے، سمجھانا ہے۔ انہوں نے کہا ہی کچھ نہیں، معاملات بڑھتے گئے اور غصے میں یہ کام ہوا۔ غصے میں کوئی حلال کام تو نہیں ہوتا، ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساس کو بروقت چاہیے تھا کہ سارے کام چھوڑ کے پہلے آتی بیٹی کے گھر اور بیٹی کو سمجھاتی اور میاں بیوی کا آپس میں صلح اتفاق کرواتی اور پھر جاتی، لیکن یہاں پہ کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ لیکن اب یہ کہنے کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ ساری غلطی ان کی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اولادوں کے گھروں میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ داماد کو 10 بارہ سنائے اور روکے ڈن کریں، نہیں، جو بھی پرابلم جس کی بھی غلطی اس کو سمجھانا چاہیے، وہ آپ کا داماد ہے یا وہ آپ کی بہو ہے یا وہ آپ کی بیٹی ہے یا وہ آپ کا بیٹا ہے۔ ہمیشہ بیماری تب ٹھیک ہوتی ہے جب اس کا علاج ٹھیک سے کیا جائے۔ سر میں درد ہو اور دوائی ہو ٹانگ درد کی تو سر کا درد کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ شکریہ۔